السلام علیکم۔ ہمارے دین اسلام میں جو عبادات کا سیکشن ہے اس میں جو سب سے ایزیسٹ اور سب سے خوبصورت جو عبادت کا عمل ہے اس کو اذکار کا عمل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ابھی پچھلے دن جو میں نے ویڈیو شیئر کی اس میں اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی نشانی بتائی اس میں حامدون بھی تھا، یعنی اللہ کی حمد کرنے والے مومنین کی نشانی میں سے، یعنی اللہ کی حمد کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، قرآن پاک کے بارے میں بتایا کہ قرآن پاک ذکر کے لیے، اللہ کی یاد دہانی کے لیے اتارا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 191 کے اندر لوگوں کی نشانی بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں زمین اور آسمان کے اندر رکھ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے اسپیشل پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر آپ ناپاک حالت میں بھی ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، ورد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ورد کا جو سیکشن ہے۔ تو اس میں جو سب سے خوبصورت ورد ہے، ویسے تو بہت سارے اذکار ہیں، جیسے تسبیح فاطمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بتائے کہ یہ اذکار آپ نے کرنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے۔ ان میں جو سب سے خوبصورت مجھے پرسن لگتا ہے وہ ایک بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابیریہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، ان کو بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر کیا ذکر، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے گئے تو حضرت جابیریہ نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت جابیریہ ادھر ہی، یعنی سورج کے بھی نکل جانے کے بعد آئے تو حضرت جابیریہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی اذکار کر رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے جتنی بھی عبادت کی ہے، یعنی اذکار کیے ہیں، ان میں جو میں نے 4 الفاظ 3 دفعہ پڑھے یہ اس سے زیادہ بھاری اذکار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بیسیکلی الفاظ کیا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی ہے عدد خلقہ، جتنی تخلیق اس نے کی، یعنی زمین آسمان میں جو بھی خلقت ہے اس کے اعداد کے مطابق، عدد خلقہ و رضا نفسہ، یعنی اس کی نفس کی، اس کی ذات کی، اللہ کی ذات کی رضا کے مطابق، و زینت عرشہ، اور اس کا جو عرش ہے یعنی کہ اللہ کا تھرون ہے اس کی زینت، اس کی خوبصورتی اور اس کی شان کے مطابق کے برابر، و مداد کلماتہ، یعنی اللہ کے کلمات کے مطابق۔ اب یہ کلمات وہی ہیں جو جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں 7 سمندر انک ہو جائیں، یعنی یہ سیاہی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی زمین میں درخت اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں یہ ساری قلم ہو جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات، اللہ کی شان، اللہ کی پاکی ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت خوبصورت عمل ہے، یہ ہر روز ضرور کریں، ایٹ لیسٹ فجر کے ٹائم تو ضرور پڑھیں اس خوبصورت عمل کو، اس ذکر کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔